حسد کہتے ہیں اس بات کی تمنا کرنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، وہو تمنا زوال نعمت الغیر، کسی کی نعمت زائل ہو جائے اس بات کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فإن الحسد حرام من الکبائر، حسد جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حسد چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو بندہ حسد کرتا ہے اس کو 5 طرح کے نقصان ضرور پہنچتے ہیں۔ فائدہ کوئی ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، عام طور پر حاسد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن حاسد کو 5 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو حاسد کو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے جو غم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے جو غم ختم نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی مصیبت ہے، بندہ غمگین، پریشان، جلا ہوا دل، چہرے پہ اس کے آثار، دل میں ہر وقت جلن، تو حالانکہ کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اس نے اپنا آپ ہی بگاڑ لیا۔ اس کو کس نے کہا تھا حسد کرنے کا؟ لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کے، کسی کی اچھائی کو دیکھ کے، کسی کی اچھی آواز کو دیکھ کے، کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کے، کسی کی اچھی سواری کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کے پیسے کو دیکھ کر دل ہی دل میں یہ تمنا آ گئی کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس سے زائل ہو جائے۔ تو اس نے جو سب سے پہلا نقصان وہ یہ کیا کہ ایسے غم میں مبتلا ہو گیا جو غم کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری مصیبت جو اس کو پہنچتی ہے، وہ جو دوسری بلا ہے کہ وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے جس مصیبت پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ عام طور پر اگر مسلمان جب مصیبت اس پر آتی ہے تو مصیبت پر اگر وہ صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے صبر کیا، اس پر اجر ملے گا۔ بیمار ہوا، وائرس میں مبتلا ہو گیا، بخار ہو گیا، صبر کرتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جو صرف ایک رات کا بخار ہے وہ اس کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک رات بخار میں تپتا رہے اور صبر کرے تو اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ مالی نقصان ہو جائے، اس پر صبر کرے تو اجر ملتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے یہاں بچے کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو جو بھی مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس کو اجر بھی ملتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو ایسی مصیبت پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی اس کو اجر ثواب نہیں ملتا۔ سب سے پہلی اس کو کیا تکلیف ہوئی کہ وہ ایسے غم میں مبتلا ہوا ہے کہ جو غم کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور نمبر 2 وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہوا جس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور نمبر 3 وہ ایسی مذمت میں، ایسی برائی میں گرفتار ہوا ہے، اس کی مذمت ہی کی جائے گی، برائی کی جائے گی، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ بندے کے اندر اچھی عادتیں ہوں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو حاسد کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اور نمبر 4 حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ حسد کرنے والا اپنے رب کی ناراضگی میں چلا جاتا ہے، اس سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5 حسد کرنے والے پر توفیق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ حسد کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق اس کو نہیں ملتی، صبر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، روزوں کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں کی جو توفیق ہے نا، اگر آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا نیکیاں نہیں کرتا یا صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کی توفیق ہی نہیں ملی، کیونکہ توفیق ملنا یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور حاسد کو توفیق نہیں ملا کرتی۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ یار میرے سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، حالانکہ میں چاہتا ہوں پڑھنا پھر بھی نہیں پڑھ پا رہا، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں دے پا رہا، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں کر پا رہا، تو اپنے دل پر غور کرے کہ کیا کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال کر رکھا، کیونکہ حسد کرنے والے کو یہ 5 برائیاں ضرور پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 ایک ایسا غم ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ایسی مصیبت ملتی ہے جس پر کوئی اجر نہیں۔ نمبر 3 مذمت ملتی ہے، تعریف نہیں ملتی۔ نمبر 4 رب کی ناراضگی مول لیتا ہے،
اور نمبر 5 نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے جب حسد کرنے والا کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ایک دن شیطان نے فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیطان بھی لعین اور مردود، اور فرعون بھی دنیا کے بڑے کافروں میں سے ایک کافر۔ تو شیطان ایک دن فرعون کے پاس پہنچا۔ دیکھیے کہ حسد کتنی بڑی برائی ہے۔ تو فرعون نے شیطان کو کہا ملعون، اور شیطان نے اپنا شیطان ہونا اس پر ظاہر کیا کہ میرا کام بھی بندوں کو گمراہ کرنا ہے اور تیرا کام بھی بندوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو فرعون نے شیطان سے پوچھا کہ ہم دونوں سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہے؟ میں تو ہوں گناہ گار، تو بھی گناہ گار ہے، تو کیا ہم دونوں سے بڑا بھی کوئی شخص ایسا ہے جو زیادہ شریر ہو؟ میں بھی شریر، تو بھی شریر، ہم دونوں شر پھیلاتے ہیں، لیکن کیا ہم دونوں سے زیادہ بھی کوئی شر پھیلاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں، ایک ایسا بھی ہے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ شر پھیلاتا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ شر پھیلاتا ہے۔ اور پھر شیطان نے ایک چھوٹا سا واقعہ فرعون کو سنایا، اور وہ واقعہ یہ سنایا، شیطان نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا شیطان کا، اور اس شخص کی اس شیطان سے کوئی بات چیت ہو گئی۔ تو اس شخص نے شیطان کو بولا کہ میرے پڑوسی کے پاس ایک گائے ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی یہ گائے ہلاک ہو جائے، مر جائے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا، اتنی اچھی گائے اس کے پاس کھڑی ہے، اور روزانہ وہ دودھ بھی دیتی ہے، اور یہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس گائے کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے حاسد کو مشورہ دیا، شیطان نے حاسد کو مشورہ یہ دیا کہ اس کی گائے کو چھوڑ، میں تجھے 10 گائے ایسی اور دے دیتا ہوں۔ تو اس حاسد شخص نے کہا کہ مجھے 10 گائے نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو شیطان نے کہا میں نے سمجھ لیا کہ حاسد مجھ سے بھی زیادہ شر پسند ہے۔ الامان والحفیظ، اندازہ لگائیے کہ شر، یہ حسد کتنی بری بیماری کہ بندہ یہ نہیں چاہتا بعض اوقات کہ مجھے مل جائے۔ شیطان اس کو آفر کر رہا ہے کہ میں تجھے 10 گنا اور دے دیتا ہوں، کہتا ہے مجھے 10 نہیں چاہیے، اس کے پاس جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اور آج دنیا میں ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، تو بڑی یہ بیماری کس طریقے سے پھیل چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ایسا حسد کرنے لگیں کہ بس سامنے والے کا کسی طریقے سے ستیہ ناش ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس سے چلا جائے۔ تو شیطان نے بھی اس بات کو اعتراف کیا کہ یہ شخص شیطان سے بھی زیادہ شر پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد کی برائی سے بچائے۔ امیر المؤمنین سیدنا المعتصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی بھی ہیں یا امیر المؤمنین ہیں۔ ان کے پاس ان کا ایک وزیر تھا جو ایک بڑا ہی خاص آدمی تھا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ حسد سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات حسد سے سامنے والے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، مگر حقیقت کہاں تک جاتی ہے یہ ذرا سمجھیے اس واقعے سے۔ امیر المومنین المعتصم کے پاس ایک اچھا وزیر تھا جو ان کا بڑا رازدار تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن اب اس کو اچھا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک عام شخص بادشاہ کے دربار میں، امیر المومنین کے دربار میں پہنچا، اور وزیر سے ملے بغیر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو امیر المومنین نے اس کو وقت دیا، اس سے بات چیت کی، امیر المومنین کو اچھا لگا ان سے بات کرنا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو وزیر پہنچا، اور وزیر نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جو آپ کے پیچھے لوگوں کو یہ بتاتا ہے، شہر میں اس نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ کے منہ میں سے تو بدبو آتی ہے۔ امیر المومنین کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ بولا ہاں بالکل دلیل ہے، اگلی بار جب یہ شخص آئے گا تو آپ دیکھ لینا کہ جب یہ آپ اس کو قریب بلائیے گا تو یہ جب آپ کے قریب آئے گا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا یا اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا، اس لیے کہ اس کو آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اسے شہر میں مشہور بھی کیا ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس بدبخت نے، اس حاسد نے کیا کیا وزیر نے کہ اس نے اس شخص کے دروازے پر جا کر، اس کے گھر پر جا کر کہا کہ میں آج آپ کے لیے بڑا ہی بہترین کھانا بنا کر لایا ہوں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تناول کریں اور ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اس نے کہا کہ یہ وزیر بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا رتبہ رکھتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اور بادشاہ کے دربار کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس کو ساتھ بٹھایا، کھانا کھایا۔ اب اس کھانے کے اندر بہت زیادہ لہسن ڈالا ہوا تھا۔ اب کھانا کھانے کے بعد اس شخص کو امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جانا تھا،
تو وزیر نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا اور اس میں لہسن بھی بہت زیادہ تھا، تو بادشاہ کے جب قریب جاؤ، اگر زیادہ قریب ہو جاؤ تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا تاکہ ان کو تمہارے منہ کی لہسن کی بدبو نہ پہنچے، ورنہ ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس نے کہا اچھا کیا یار، آپ نے بتا دیا، میں احتیاط کروں گا۔ یہ شخص گیا اور جا کر امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد معتصم نے اس کو اپنے قریب بلایا، بادشاہ نے امیر المومنین نے اپنے قریب بلایا۔ تو جب یہ شخص قریب ہوا تو اس کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے منہ کی بیڈ اسمیل امیر المومنین کو نہ پہنچے، تو اس نے اپنے ناک پر اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب میرا وزیر جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، اب اس شخص کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے میرے متعلق یہ گمان کیا کہ میرے منہ سے گندی بو آتی ہے، بیڈ اسمیل آتی ہے، اور لوگوں کو بھی بتایا ہے، بات تو سچی ہو گئی۔ بادشاہ نے خط لکھا، اپنے کسی دوسرے شہر میں موجود سربراہ کو، گورنر کو ایک خط لکھا کہ فلاں کام کر لینا، فلاں کام کر لینا، فلاں کام کر لینا، فلاں کام کر لینا، اور جو شخص خط لے کر آیا ہے اس کو قتل بھی کر دینا۔ اور اس شخص کو کہا جس نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا، اس کو وہ خط لپیٹ کر دیا اور کہا اس کو کھولنا نہیں، یہ امانت ہے، یہ رازداری ہے، یہ جا کر فلاں شہر کے گورنر کو دے دو۔ اور اس میں یہ آرڈر تھا کہ جیسے ہی یہ خط ملے، خط لانے والے کو قتل کر دینا، ذبح کر دینا۔ اب چونکہ جس نے کھانے میں لہسن ملایا تھا، اب وہ تو انتظار میں ہے کہ بادشاہ سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، بادشاہ غصے میں آیا یا نہیں آیا۔ تو دروازے پہ پکڑ لیا وزیر نے، اور وزیر نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ بولا میں نے احتیاط کی اور میرے منہ کی اسمیل جو ہے وہ بادشاہ تک نہیں پہنچی، بلکہ بادشاہ نے تو مجھے بڑی عزت دی اور مجھے اپنا قاصد بنا کر دوسرے شہر بھیجا ہے، اور یہ مجھے خط دیا ہے کہ یہ خط میں لے کر جا کر گورنر کو پہنچاؤں۔ تو اب وزیر کہنے لگا کہ تم اتنا دور ابھی کہاں جاؤ گے، کہاں تم یہ تھکن کی مشقت اٹھاؤ گے، میں تمہارے لیے یہ کام کر دیتا ہوں، میں حکومت کا ہی آدمی ہوں، میں وزیر ہوں اور میں زیادہ رازدار آدمی ہوں، تو یہ خط مجھے دے دو، میں پہنچا دیتا ہوں، اور میں تمہیں 2000 دینار دیتا ہوں۔ وہ شخص مان گیا، 2000 دینار لے اور گھر چلا گیا، اور یہ شخص خط لے کر اگلے شہر میں گورنر کے پاس پہنچا۔ اب جب خط کھولا تو اس میں 4 کام لکھے تھے، اور 5واں کام یہ لکھا تھا کہ جو شخص خط لے کر آیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو گورنر نے بتایا کہ تمہارے لیے تو قتل کے بارے میں اور تمہیں ذبح کرنے کا حکم بادشاہ کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، معتصم کی طرف سے ملا ہے۔ تو اب یہ وزیر یقین دلانے لگا کہ یہ خط میرے لیے نہیں ہے، یہ تو کوئی اور شخص لے کر آنے والا تھا، میں نے راستے میں اس سے لے لیا۔ میں نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں جانتے، خط میں لکھا ہے جو خط لے کر آئے گا اس کو ذبح کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو اس واقعے سے، اس حکایت سے کیا سیکھنے کو ملا کہ حسد کرنے والا بعض اوقات گڑھا کھودتا ہے کسی اور کو گرانے کے لیے، مگر حقیقت میں وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ لیکن ایک ڈر بھی ہوتا ہے، ایک سادہ لو آدمی کو، ایک شریف آدمی کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بہت واضح ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ بھول جائیں کہ آپ سے کوئی حسد نہیں کرے گا۔ اگر مال ہے تو حسد ہوگا، جمال ہے تو حسد ہوگا، اگر آپ کے پاس وجاہت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، آپ کے پاس سکون ہے، آپ کی اولاد ہے، گھر بار ہے، تو آپ سے حسد کیا جائے گا۔ اس لیے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ رکھیں، پڑھتے رہیں، تاکہ حاسد کا حسد ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ اس حسد سے باز آئے، لیکن اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے اپنے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے، کیونکہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کے پاس جا کر اس سے اچھی دوستی کر لیجئے، خود اپنا محبت بڑھا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا خاص خیال رکھیں اس حوالے سے کہ جہاں ہم اپنی دنیا کو برائٹ کرنے کے لیے، اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن کسی کی نعمت اور کسی کی شہرت یا کسی کا اچھا دیکھ کر ہمارا دل جلنے لگے اور اس جلن میں ہم خود گرفتار ہو جائیں اور اس جلن میں ہم خود جلتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اپنے دل کا خیال رکھتے رہیں، دل کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آگے ارشاد ہوتا ہے، لا تحاسدوا کے بعد لا تناجشوا۔ تناجش کیا ہوتا ہے؟ تناجش کہتے ہیں کہ جیسے مارکیٹ میں
کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں بولی لگتی ہے، آکشن ہوتا ہے نا، آن لائن آکشن بھی اب آ گئے ہیں اور فزیکل آکشن بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں یا مثالیں کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ایک آکشن ہوتا ہے اور لوگ بولی لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بولی لگانے والے سسٹم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد لینا نہیں ہوتا لیکن وہ قیمت کو بس بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک نے لگایا 1000 درہم تو دوسرا کہے گا 1200 تو تیسرا کہے گا 1500۔ تو اب جو یہ 1200 1500 1800 کہنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے لینا نہیں ہے، انہوں نے صرف اس چیز کی قیمت بڑھانی ہے تاکہ جو ریئل بائر ہے وہ مہنگی خریدے، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا لا تناجشوا، تناجش مت کرو، یعنی قیمت مت بڑھاؤ، کیونکہ اس میں مسلمان کو نقصان ہے، اور دھوکہ دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو تناجش، یہ جو عمل ہے، بولیاں لگانا، ریٹ بڑھانا، اس سے مسلمان کو یا کافر کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی قیمت 1500 درہم ہے لیکن آپ نے بڑھا کر اس کو 8-10 ہزار درہم تک پہنچا دیا۔ اب جو حقیقت میں جو لینے والا شخص ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اور وہ لینا بھی چاہتا ہے، تو وہ ایک ایسی قیمت دے رہا ہے جو قیمت اس کی حقیقی نہیں ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور دین اسلام کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں چاہتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ اس پر بات کریں گے کہ بغض کیا ہوتا ہے اور بغض سے ہمارے دین نے ہمیں کیوں منع کیا۔ تو بغض کیا ہے؟ بغض کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بغض کے آسان سے معنی یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ ہونا، یہ بغض ہے۔ حسد الگ چیز ہے، حسد میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا کچھ نہ کچھ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور بغض میں بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہو، بس دل میں نفرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی مجھے نہیں اچھا لگتا، اور یہ بغض ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کبھی کبھی گالی دینے میں پڑ جاتا ہے، کبھی موقع لگتا ہے تو ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ ورنہ کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نفع اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ کوئی اگر اس کو پروفٹ ہو رہا ہو اور میں راستے میں کھڑا ہوں، خدا نخواستہ مجھے بغض ہے، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ پروفیٹیبل چیز اس تک پہنچے، اس لیے کہ دل میں جس کے بغض ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ نہیں پہنچنے دیتا۔ اور اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فالبغض حرام، بغض رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت کا جذبہ رکھنا، یہ حرام ہے۔ اذا کان لغیر اللہ تعالی، جبکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو۔ اور اگر کوئی کسی سے نفرت اس لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اس لیے نفرت کرتا ہے، یعنی کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، یا شرابی سے اس کی شراب والی عادت کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کسی کو دے اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دے رہا تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو بھی اللہ کے لیے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جو کسی سے محبت یا بغض رکھ رہے ہیں وہ واقعی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی مارکیٹ کا کوئی بھی آدمی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ بولو گے کہ یہ بد مذہب ہے، یہ دوسرے مکتب فکر کا ہے، یہ دوسرے مذہب کا ہے، اس لیے ہم کو اچھا نہیں لگتا، یہ جھوٹ بہت بولتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا، یا یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ آپ کو یہ کس لیے اچھا نہیں لگتا؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ یہ آپ کا کمپٹیٹر ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو یا کسی کے لیے بغض ہو تو کیسے چیک کریں؟ یعنی مجھے کسی سے محبت ہے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ محبت میری اللہ کے لیے ہے یا یہ میری محبت میری اپنی نفسانی خواہش کے لیے ہے؟
اگر مجھے کسی سے نفرت ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ نفرت میری اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہے یا یہ میری نفرت اللہ کے لیے ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے کاموں کو تم کتاب اور سنت پر پیش کرو، یعنی قرآن و سنت کو دیکھو اور پھر اس بندے کے کرتوت دیکھو۔ اگر تو اس کے کام قرآن و سنت کی روشنی میں مکروہ ہیں، یعنی برے کام کرتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، اور اب تم اپنے دل پر غور کرو کہ تمہارا اس سے نفرت کرنا یا تمہارے دل میں جو بغض ہے وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ اس کے کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ تمہاری یہ نفرت اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور پھر دیکھتے ہو اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ یار یہ نمازی ہے، یہ دین پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ طالب علم ہے، اس لیے کہ یہ دین کا درس دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سچا ہے، اس وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب تمہاری محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس کے اگینسٹ ہو، بات اس کے علاوہ ہو کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو اس کو تو دور دور تک کہیں اس میں دینداری نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے تو اس نے نماز پڑھی تھی، کتنے عرصے پہلے کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ اس سے محبت کر رہے ہو، تو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہش کے پیچھے مت چلو، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِكَ، تو یہ خواہش کے پیچھے چلنا تجھے اللہ کے راستے سے دور کر دے گا۔ اب جو تو محبت کر رہا ہے یہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ تجھے خود مزہ آتا ہے، یا تو نفرت کر رہا ہے ایک نیک آدمی سے، تو اس کا مطلب کہ یہ نفرت کا جذبہ میرے اپنی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِكَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چل کہ یہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ تو محبت ہو اللہ کے لیے اور نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی اور مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی پہچان کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ الا یزید بالبر ولا ينقص بالجفا، کہ جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کی طرف سے احسانات ہوں بھی تو اس کی محبت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی محبت تو اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر سامنے والا شخص تھوڑا سا روٹھ جائے، سامنے والا شخص تھوڑا سا ناراض ہو جائے، جفا کہتے ہیں بے رخی کو، سامنے والے شخص میں بے رخی آ جائے، اس کے باوجود بھی اس شخص کی محبت میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی محبت تو اللہ کے لیے تھی، اس کی محبت بندے کے لیے تھی کب؟ مثال کے طور پر مجھے ایک آدمی سے محبت ہے، وہ میرا دوست ہے، اور میں کہتا ہوں یا اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ انا احب فی اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اس نے میرا فون اٹھانا چھوڑ دیا یا میرے ساتھ بے رخی کی، اب میرا امتحان ہے کہ آیا میری محبت کم ہوئی، ختم ہو گئی یا برقرار رہی۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے میں اپنے دل کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، سامنے والا آپ سے بے رخ ہو جائے اور آپ پھر بھی ویسے ہی محبت کر رہے ہیں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب محبت میں کمی آئے گی کہ چھوڑو یار یہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو محبت تھی وہ آپ کے اپنے آپ کی وجہ سے تھی، اگر وہ اللہ کے لیے ہوتی تو اس کی بے رخی کی وجہ سے وہ کم نہ ہوتی۔ تو یہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان یہ بندے کی وہ نفس جا کر پکڑتے ہیں کہ جو ماہر سے ماہر طبیب بھی نہیں پکڑتا۔ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر ہمارا کوئی فون اٹھانا چھوڑ دے یا ہمیں کوئی سیدھے منہ واٹس ایپ پہ میسج پہ جواب نہ دے تو ہمارے اس وقت احساسات کیا ہوں گے؟ ہم بولیں گے جانے دو بھائی، حالانکہ وہ نیک بھی ہو، حالانکہ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، ہماری محبت اللہ کے لیے، اس کے باوجود بھی تو یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری نفس پکڑی ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، کبھی بھی اس معمولی بے رخی سے ہماری محبت میں کمی نہیں آئے گی اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب عالما او عابدا او احب شخصا راغبا فی علم او عبادت او خیر فانما احبه للہ وفی اللہ وله فيه من الاجر والثواب بقدر قوة حبه
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم سے محبت کرتا ہے یا کسی عابد سے، یعنی جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یا کوئی کسی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے کہ جس کی رغبت علم میں ہے، یا کسی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے کہ جس کی رغبت عبادتوں میں ہے یا بھلائی کے کاموں میں ہے، کوئی بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، لوگوں کے بڑے کام آتا ہے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، تو اگر ان وجوہات کی بنا پر ہے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اور یہ محبت اس کے لیے باعث اجر ہے، وَلَهُ فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اس محبت میں اس کے لیے اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے، جتنی اس کی محبت ہے اتنا ہی اس کے لیے اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھنے کو ملی کہ ہماری محبتیں ہوں اللہ کے لیے اور نفرتیں بھی ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہماری اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا اور کہا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اور ولا تباغضوا کے ایک اور معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بغض ڈلوانا، مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈلوانا، اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ غیبت کے ذریعے، چغل خوری کے ذریعے، ایک کی بات دوسرے کی طرف کر دو، دوسرے کی بات پہلے کی طرف کر دو، اس طریقے سے بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حرام حرام اور حرام ہیں، اور اس سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث تو مکمل نہیں ہوئی، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ اس کے بعد ولا تدابرو ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تدابر کیا ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہم سمجھیں گے۔ تو تدابر کے معنی میں عرض کر دیتا ہوں کیا ہے۔ ولا تدابرو، اس کا مطلب تدابر جو ہے یہ لفظ دبر سے ہے، اور دبر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پیچھے آنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ لا تتکلموا فی ادبار اخوانکم بالغیبۃ والبہتان الکذب والافتراء، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پیچھے ان کی غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، ان کے پیچھے کی باتیں نہ، عزت خراب نہ کرو، ان چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کی اجازت نہیں دی، اور ارشاد ہوتا ہے لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ بات چیت بند رکھے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو امتیوں کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، اور سوائے وہ لوگ کہ جن کی آپس میں دشمنی اور عداوت ہے، جن کی آپس میں دشمنی اور عداوت ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اترکو ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ آپس میں خود صلح کر لیں، جب تک وہ دو مسلمان خود صلح نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں کرتا۔ جب شعبان کی نصف آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جو شرک کرنے والا ہے، اور وہ جو مشاحن اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپس میں عداوت رکھی ہے، آپس میں دشمنی رکھی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام عیوب سے محفوظ رکھے، نہ ہم کسی سے حسد کریں، نہ ہم بازار کی قیمتوں کو خراب کریں، نہ ہم کسی سے بغض رکھیں، اور نہ ہی کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں۔ تو ان 4 الفاظ پر آج بات ہوئی ہے، ہو سکے تو ان کو یاد کر لیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور آسان ہیں، لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تناجشوا، بیجا قیمتیں مت بڑھاؤ، ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو۔ تو یہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاص ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، انشاءاللہ عز و جل پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ علینا الا البلاغ۔ بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو
کریں گے تو میں یہاں سے آپ کا مائک انمیوٹ کروں گا, پھر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھ سکیں. جی احسن بھائی, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ خود اپنا مائک انمیوٹ کر سکیں گے. جی جو سوال چاہیں اپنا مائک خود آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسن بھائی, ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ آپ کی آواز نہیں تشریف لا رہی. اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی آواز نہیں آ رہی, آپ بھلے لکھ کر لیں.